ہارون بھائی، ایک سوال ہے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ آسان الفاظ میں تھوڑا سا اس کو پلیز بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ ہمارا آج کا جو سوال ہے وہی ہمارا موضوع ہے۔ نبی صاحب نے سوال کیا ہے مسلمان اور مومن جی کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو اسلام کا پتہ ہے اسلام کسے کہتے ہیں؟ مطلب سلامتی کو کہتے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی کسی بھی قسم کی تھوڑی سی بھی معمولی سی رائی برابر بھی کوئی نقصان والی چیز، نقصان والے حالات نہ ہوں، ایسی پاک صاف جگہ، ٹھیک ہے، وہ اسلام کہلاتی ہے جہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ پائی جائے، وہ اسلام کہلاتی ہے۔ جو ہمارا دین ہے یہ دین اسلام ہے، یعنی کہ ہمارے دین میں سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے۔ ہمارے دین میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ دکھ، پریشانی، جبر، تکلیف جتنی بھی ہیں، مطلب انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، انسانوں کی اپنی تخلیقی ہوئی چیزیں ہیں، انسانوں کے اپنے اعمال کے جتنے بھی نتائج ہیں وہ تکلیف والے نکلتے ہیں۔ لیکن جو اسلام کے ہیں احکام و قوانین، ان میں کیا ہے؟ دین اسلام کی سلامتی ہے، اس میں امن ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا آپ کو نہ، یعنی کہ اسلام کہتے ہیں جہاں پہ گرمی بھی نہیں زیادہ ہوتی، سردی بھی نہیں ہوتی، بے موسم بارشیں بھی نہیں ہوتی، بے موسم، یعنی کہ کوئی بھی چیز اللہ کے قاعدے اور قانون کے برعکس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی قانون اور قاعدہ ہے پورے کا پورا اس کائنات کے اندر وہ اسلام پہ مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے اسلام۔ اسلام مطلب جہاں پہ سلامتی۔ بس سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جتنے بھی دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے کئی طریقے ہیں، بڑے مختصر اور بڑے آسان سے الفاظوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی، جیسے لوگ جانتے ہیں بھی جی کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو اصل بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، تاکہ پتہ ہو۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے، یہ جہان بہت بڑا ہے۔ یہ جب اس کو اللہ نے تخلیق کیا تھا، جن بنیادوں پہ تخلیق کیا تھا، تو وہ اپنے کس میں تھی؟ اپنے آپ میں اسلام میں تھی، یہ سلامتی میں تھی۔ اس میں تمام کی تمام مخلوقات اپنے آپ میں اپنے مقام پہ سلامتی میں تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ مسلم تھی۔ کیا تھی؟ اپنے مقام پہ مسلم تھی۔ اچھا، یہ مطلب مثال آپ کو دینے لگوں اسلام کی۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک دائرہ ہے، یہ ٹھیک ہے، ویسے اسلام کا دائرہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ یہاں پہ اسلام پایا جاتا ہے، اتنے ایریے میں اسلام پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پورا جہان گھوما، پوری دنیا کو بھی، پورے فرقے، مذہب، مسلک، اپنے سب چھان مار لیا، آپ کو کہیں بھی کسی میں بھی اسلام نظر نہ آیا۔ آپ نے خاص ڈائریکشن کی طرف رخ کیا، ایک سمت کی طرف جب آپ دیکھا تو آپ کو ایک ایریے میں اسلام نظر آیا۔ یعنی کہ آپ نے، یہ ایک ایریا ہے، آپ کو ایک مثال سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے، اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ اس ایریے میں، اس خطے میں رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ مکمل اور 100% سلامتی میں ہیں، وہ امن میں ہیں، وہ چین میں ہیں، سکھ میں، ان کو تنگی تکلیف، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ لڑتی نہیں ہے، جھگڑتی نہیں ہے، حق نہیں مارتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی ہے، نفرت نہیں کرتی ہے، چھینا چھٹی نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں ہے۔ یہ خطہ، اس میں مکمل اسلام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ فساد والے ایریا سے نکل کے اس میں داخل ہو گئے ہیں،
تو آپ کس میں داخل ہو گئے؟ سلامتی سلامتی میں آپ داخل ہو گئے ہیں، تو اب آپ کیا کہلائیں گے؟ مسلمان۔ آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اللہ کے احکام و قوانین اپنے آپ میں سلامتی پہ ہیں، اسلام ہیں۔ دنیا میں جس بھی خطے پہ، جس بھی علاقے پہ وہ رائج ہوں گے، نافذ ہوں گے، وہ علاقہ تمام مخلوقات کے لیے کیا کہلائے گا؟ اسلام، سلامتی والا۔ جو ان اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کو تسلیم کرتے ہوئے اس میں داخل ہو جائے گا، وہ کیا کہلائے گا؟ مسلمان۔ تو آپ ایک اسلام والے علاقے میں، اسلام والے ایریے میں آپ نے خود کو داخل کر لیا، تو آپ اپنے آپ کو آپ کیا کہلائیں گے؟ آپ مسلمان ہیں۔ آپ نے اسلام اختیار کر لیا، آپ اسلام کے حلقہ میں آگے، آپ اسلام کے حصار میں آگے، آپ سلامتی میں آگے، تو آپ مسلمان کہلائے۔ سمجھ آ گئی؟ واضح ہے؟ باقی بھی لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، اس پہ آپ غور کرنا۔ اب رہ گیا مومن۔ وہ کون ہے؟ یہ جو علاقہ ہے، یہ جو ایریا ہے جس کو ہم نے ایک مثال سے اسلام ڈکلیئر کیا کہ بھئی یہ اسلام ہے، تو آپ اس میں داخل ہوگے تو آپ مسلمان کہلائے۔ یہ علاقہ جب آپ کو قبول کر لے تو آپ مومن ہیں۔ یہ اسلام جب آپ کو قبول کر لے تو آپ کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ مطلب اس خطے میں، اس علاقے میں، اس اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین میں، اس جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا احکام اور قوانین نافذ ہوئے میں، اس میں رہنے والی تمام کی تمام جو مخلوق ہے وہ مومن ہے۔ جب وہاں داخل ہوتی ہے تو وہ مسلمان کہلاتی ہے، وہ اسلام کے ایریا میں داخل ہو گئی۔ جب پھر وہ تمام کے تمام احکام اور قوانین کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری جو مخلوق ہے وہ اپنے آپ میں ایک وجود کی طرح رہ رہی ہے۔ ایک وجود مومن ہوتا ہے۔ مومن دو وجود نہیں ہوتے، ایک وجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ علاقہ، یہ خطہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اسلام نافذ ہے، وہ جتنا بھی احصار ہے، وہ علاقہ، وہ مخلوقات، وہ ایریا جب آپ کو قبول کر لیتا ہے تو پھر آپ مومن کہلاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کو تھوڑا آسان کر لیتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کے دل و دماغ میں، جس کے اونچی بولا کرے نا تاکہ مجھے یہ پتہ ہو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جس کے دل اور دماغ میں رائی برابر بھی دنیا نہ ہو، وہ مومن ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں رائی برابر بھی دنیا کی محبت ہے یا اس کے دل و دماغ میں دنیا ہے، وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ اب اسلام والے علاقے میں داخل ہو کر وہ شخص مسلمان تو کہلائے گا، تو اگلا سٹیپ مومن بننا ہے نا۔ تو مومن تو وہ تب تک نہیں بنے گا جب تک اس کے دل میں رائے برابر بھی دنیا کی محبت ہے۔ تو اسلام کے علاقے میں داخل ہو کر، اسلام میں داخل ہو کے محبت دنیا سے کرنا، آپ مومن بن ہی نہیں سکتے۔ مطلب ایک سلامتی والی مخلوق میں، مومنوں کے ایریے میں جا کے آپ پھر دنیا کی محبت طلب کریں گے تو آپ مومن نہیں بن سکتے۔ تو حقیقی مومن کون ہے؟ جس کے دل اور دنیا، جس کے دل اور دماغ میں رائی برابر بھی، رائی ایک کہتے ہیں کوئی ایک مطلب ایک بیج ہے، اس بیج مطلب وہ ذرہ ہے، ذرے جتنے کے بیج ہے، جس کے دل اور دماغ میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کے جسم، دل اور روح، ٹھیک ہے، دونوں میں محبت ہے دنیا کی رائی برابر بھی، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بن نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص مومن ہونے کی کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تو وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ اس کے دل و دماغ میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت ہو۔ تو مومن بننے سے پہلے آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ نے آپ کو کہاں لے کے جانا؟ اسلام میں لے کے جانا۔ سب سے پہلے سرنڈر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کے آگے اپنے آپ کو مکمل جھکا لینا
ٹھیک ہے، پہلا سٹیپ ہے مسلمان بننا، آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کے آگے خود کو مکمل طور پہ جھکا لینا، سجدہ کرنا، اور آپ کا جو دل و دماغ ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو وہ ایک ہی وجہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ یہ ایک خطہ ہے جہاں پہ اسلام موجود ہے، وہاں کی جتنی بھی مخلوق ہے نا وہ اپنے آپ میں ایک وجود ہے، مطلب وہ اپنے میں مومن ہے۔ تو آپ بطور مسلمان اس میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے پھر اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، آپ نے بھی وہ مومن بننا ہے۔ اگر آپ مسلمان سے مومن بننے کی ترقی نہیں کریں گے نا تو چانس ہیں کہ کہیں آپ اس علاقے کو بھی تباہ برباد نہ کر دیں۔ تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے تو اسلام میں داخل کرے، ہمیں مسلمان بنائے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمیں توفیق دے، اور ہمارے جو سینے ہیں وہ اسلام کے لیے کھولے اور ہم مومن بنیں۔ اور ہر شخص کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا بنے، وہ حقیقی مومن بنے۔ اور مومن کی جو بہترین نشانی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، رائی برابر بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو سمجھ آیا؟ چلے، تو مجھے امید ہے جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے لوگ ہیں سب کو یہ میرا جو پیغام ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مقصد اس سے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو روحانی آگاہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔